تو ہم خسارہ اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑا، لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں، تو پاک ہے۔ پاک کیوں آتے ہیں؟ سبحانک، اپنے آپ کو بھی آخیا انی کنت من الظالمین، میں من الظالمین۔ ترجمہ کرنا بہت اوکھا ہے، یہ نہ ہوئے کل وہ فتوا لگیا ہوئے تو نبی کو اتنا کہتا بھائی قرآن کا ترجمہ تو آپ دیکھ لو، میرا ظالمین کا کی ترجمہ بننا ہے، انہو من، اے اللہ تو پاک ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں، جب میں بیمار اپنے آپ پر نسبت کی تھی، وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں، یعنی میرے کھان پین سے گھاٹا واٹا کوئی مسئلہ بنتا ہے، مالک الملک، اے عرش والے، اے کائنات کے مالک، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، تو اللہ مجھ کو شفا دیتے ہیں۔ شفا کی نسبت وہی ور کی تھی، بیماری کی نسبت اپنے ور پر، میں ہوں نامار۔ پیغمبروں نے دسے ہیں میں نہیں اللہ کی شان دے وچ وہ لفظ نہیں بولنا، نہیں اپنے آپ کو کہیے جو مرضی، رب دے شان دے وچ وہی لفظ بولنا۔ پھر مالک نے ارشاد فرمایا، یہ سورۃ الشورى 25واں سپارہ، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، فرمایا تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے تمہارے اپنے کرتوتوں ہاتھوں کی وجہ سے پہنچتی ہے، تو اپنی غلطیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ نال یہ پہنچتی ہے تکلیف کو، کہ حالے رب تمہیں بہت سارا معاف کر سکتے ہیں، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور کثیر چیزیں اللہ تمہیں معاف کر دیتا ہے۔ جے آندا پھڑن تے کلی کلی شے تے، یہ سورۃ یاسین تو پچھلی ہے، پچھلی سورت کی آخری ہے، سورہ فاطر کی آخری ہے، سورہ یاسین ہر شروع نہیں ہوئی، اس تو پہلے یہ ہے، سورہ یاسین تو پہلے، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اگر اللہ پکڑنے پہ آتا، بِمَا ظَلَمُوا بِمَا كَسَبُوا، ان کے کسب کی وجہ سے، تو اللہ تبارک و تعالی مَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، اللہ نہیں، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تو اللہ زمین پر ایک جاندار بھی زندہ نہ چھوڑتا، یہ تباہیاں پھیر دینیاں سن، یہ رب منٹ منٹ کے پڑھتے ہوگا، یہ اس کر کے بچے بیٹھے ہو جو کہ نظر رحمت ہے، معاف کر دیا۔ 21واں سپارہ سورۃ الروم، اللہ کا قرآن، فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین میں، خشکی میں اور سمندروں میں فساد برپا ہو چکا ہے، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھ کی کمائی کی وجہ سے۔ ایسا لاوا ہے، بارشاں رب نے تو برسائیاں، ساڈے واسطے بھی انہوں نے پیدا ہو گئی، اسی کی کیتا، اسی وہ سنبھال نہیں سکے اس پانی میں، سانوں چاہیے سی ڈیم بنانا چاہیے سن حکومتوں نے، سوچنا کنے سی حکومتوں نے، کرنا کنے سی حکومتوں نے، نہ تسی بنانا سی نہ میں بنانا سی، یہ اترے نے بنانا سی، کہ نہیں بنائے، پانی محفوظ نہیں کیتا، انڈیا محفوظ کرتا ہے، 500 ڈیم میں حیران ہو گیا انڈیا، اور سارے ایم چھوٹے چھوٹے ڈیم نے وہ سارے رلا کے وہ 25-30 ہیں پاکستان میں، اور جتنے سڑک آؤں چنگا پانی سانوں اسی بھر لینا ہوں بنائی نہیں۔ اسی طرح کہتے ہیں کینیڈا کے اندر بہت زیادہ بارشاں ہوتی ہیں اور ادھر بڑے سیلاب آتے ہیں، لیکن انہوں نے ڈیم بنا بنا کے، رستے بنا بنا کے پانی والے، وہ کہتے ہیں آئی جاؤ کوئی مسئلہ نہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں بن گیا کیونکہ انہوں نے ڈیم بنا لیا۔ ایک ملکوں نے ایک ایک صوبے کے سینکڑے کے حساب سے ڈیم بنائے ہوئے ہیں، کہ سارے جڑے ہے وہ ہر جدوں بھی کدے آتا، ہائے وہ مر گئے سانوں دے دیو، ہائے وہ مر گئے سانوں دے دیو، سانوں دے دیو، سانوں دے دیو،
ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਿੱਦਾਂ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੁਤਅਸਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਮੁਤਅਸਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ, 2.25 ਕਰੋੜ, 2.5 ਕਰੋੜ, 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਖਬਰ। آخری لفظ 3 کروڑ کا، بھئی 3 کروڑ متاثر ہوگا، ٹھیک۔ پاکستان کی آبادی کتنی ہے؟ 22 کروڑ، 22 میں جب 3 کر دو باقی رہ گیا 19 کروڑ، یہ کتنے 3 کروڑ متاثر ہوئے ہیں، یہ 19 کروڑ کی کرنا کیا بیٹھا؟ یہ تو 5-10 روپیے بھی دین تے اللہ دے فضل و کرم نال سارے بھراواں دا سارا مسئلہ حل ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن نہیں، لوٹ مار مچاتی ہے، منگنا ملنا شروع کر دیتا، جو عادت بنی ہوئی ہے۔ اس کر کے کرنی چاہیے، یاد رکھو میں جمعے بھی اعلان کیا ہے، تعاون کرنا چاہیے، یہ سارا فرض ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سانوں نہیں، میں تو کہہ رہا 19 کروڑ میں کرنا چاہیے، 19 کروڑ ہر بندہ 10 لاکھ روپیے بھی دے تو سارے اللہ کے فضل و کرم نال بھراواں دا مسئلہ حل ہو جائے۔ 19 کروڑ نوں 10 جنازہ دے کے دیکھو کتنے جاندی ہے۔ اس کر کے اللہ کا فضل ہے کہ یہ سارا 19 کروڑ پاکستان کا بندہ نارمل بیٹھا ہے بغیر شراب تو، کہ اللہ نے بچایا ہوا ہے، اللہ بچائی رکھے پاکستان جڑے بچے ہوئے ہیں۔ کہ یہ ایڈی بھی پریشانی والی گل نہیں، صرف مینجمنٹ کی گل ہے، نظم کی گل ہے کہ کسی طریقے سے نظم بنایا جائے۔ کرنی چاہیے، ہر مسلمان کو کرنی چاہیے، ہر انسان کو ہمدردی۔ کافر لوگوں نے نہیں پیسے بھیج دیتے، سامان بھیج دیتا، حالانکہ وہ کافر نے۔ جب کافر کام کرتے ہیں تو اسی تو اس پیغمبر کے امت نے جنہوں نے رکھے گا تو کچھ نہیں سی، اسی تو انہوں نے غلام علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس کر کے سانوں تو اتوں بعد اور عجیب گل یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جڑے پردادا سی حضرت ہاشم، وہ کہتے ہیں اینے مشہور سن اس کام کے کہ جتھے بھی کوئی دکھ والا بندہ وہ کہتا سی میرے کو آ جاؤ، کوئی دکھی ہے میرے کو آؤ، میں تھوڑے دکھ کا مداوا کرنے کی کوشش کرنا۔ کسی نے کہنا جی میرا ایدا ہو گیا، میرا میری چوری ہو گئی، ڈکیتی ہو گئی، انہوں نے کہنا کتنا کسی طرح سامان، انہوں نے کہنا انہوں نے فکر نہ کر، فلانے ٹائم آ کے میرے کو لے جائیں، کڈی وڈی گل سی۔ تے ساڈے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس گھر دے چشمہ چراغ نے، انہوں نے تو پھر کیتا کیتا۔ اس زمانے دے اندر ایک طریقہ سی، جہاں بندہ لٹیا پٹیا جاتا سی یا کاروبار تو فارغ ہو جاتا سی، کوئی شے نہیں سی جاتی کاروبار کرنی، تو انہوں نے اعلان کیا، سارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پردادا جی نے حضرت ہاشم نے اعلان کیا۔ وہ لوگ کی کرتے سی، وہ بیٹا کہڑا گلا سمجھ جائے نہیں غلط کر رہے، بیٹھا بھی میری لائن کی، بیٹھا بھی نیڑے ہی شراب کا لین دے گا، وہ باہر جا کے نا کلی لا لینا سی بندہ۔ یہ علامت ہوتی سی کہ اس بندہ نے کلی لا لی، یہ پتے کچھ نہیں، یہ لوگ انتظار کرے میرے نام کو تعاون کرے، میرے کو کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا آج تو بعد کلی نہیں ہو لگنی، اگر کسی کے ادھر کی حالت آ جائے کلی نہ لاوے میرے کو آ جائے، میں انشاءاللہ پوری کرا لوں بڑی گل، اور ساری گلاں کتاباں کے وچ موجود ہیں۔ اس کر کے اسی تو انہوں کی امتی اور غلام ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ آپ نے بڑا ہی سامان آیا، آپ نے اعلان فرمایا جنہیں لینا لے جاؤ، اعلان کر دو، اعلان ہو گیا۔ آپ نے تقسیم کرنا شروع کیا، فجر ویلے تو لے کے جوں تقسیم کیتا زور کا ٹائم آ گیا۔ فرمایا سامان اکلی بچیا پہ، فرمایا نہیں پھر اعلان کرو، پھر اعلان ہو گیا۔ پھر اعلان ہونے تو بعد اثر تے تقسیم، فرمایا ہو گیا ختم کہ نہیں، کہنے لگے نہیں جی ہجے نہیں پیا، فرمایا پھر اعلان کرو، پھر اعلان کیتا اثر تو مغرب کا، مغرب تو عشاء کا، عشاء کی نماز پڑھ کے گھر تشریف لے گئے۔ اگلے دن فجر ویلے سویرے تشریف لے آئے تو آپ کے چہرے مبارک تے پریشانی کے اثرات سے کہ آپ نے جس طرح رات کو نیند نہیں آئی، سکون نہیں ہوا۔ آپ نے صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی دکھ ہے؟ کہنے نہیں۔ کوئی تکلیف ہے؟ کہنے نہیں۔ کوئی پریشانی ہے؟ کہنے پریشانی تو کوئی نہیں،
ایمان آیا سی نا وہ ونڈ کے عشاء تھی نا 2-3 روپیے میری جیب کے میرا باقی رہ گئے 2-3 روپیے باقی رہ گئے میری جیب کے وہ مینوں پے کدے خیال کی آیا بھائی جی میرے رات کو ٹائم آ گیا رب کو جان کا تو مالک نے پوچھا بھی تینوں جیب چ پیسے رکھنے واسطے بھیجیا سی تو ونڈن واسطے بھیجیا سی اللہ تمہیں تقسیم کرنے والا بنایا سی کہ رکھنے والا بنایا سی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی شان ذکر فرمائی فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی میں ونڈن والا ہے میرا رب دینے والا ہے جنگا ہوئے ونڈدا میں اس کر کے فرمایا میں تقسیم کرنے والا تو فرمایا میں رات کو جب یہ آیا نا خیال کہ رب نے پوچھ لیا بھی ہے پیسے رکھے سی 3 روپیے جواب کی ہونا کہ میرے کو تو جواب نہیں کہنے بس ایک دن پاس 6 دن دی رات کو لگ گئی کہ نیند نہیں سارے آقا تو وہ نے کہ 3 روپیے کی وجہ نیند نہیں ہے کہ میرے کو ہے کیوں نے تو سانو نیند نہیں آتی نہیں سارے کو ہے کیوں نہیں ہے سانو تا نہیں نیند آتی ابھی اس کر کے پریشان رہنے گولیاں کھانے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیاں سارے پیراواں کا ٹائم آ گیا تو کوئی گل نہیں انشاءاللہ ملک ہے سارا پاکستان اور سارے جڑے غیر مسلم بھی سارے بھرا نے پاکستانی ہون کی نسبت نال غیر مسلم بھی سارا بھائی ہے تو اسی کہو گے یہ نہیں کہتے کہ اللہ کا قرآن نبیوں کو بھائی بنے جنہوں لوگوں کے جو قوم والے یہ قرآن پاک 60-8 جگہ تے لفظ ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا حالانکہ انہوں نے بھرا نہیں سیگے وہ برادری کے بندے سن اس کر کے بھرا گیا تھا قرآن نے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قوم ثمود کے طرف ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کے بھائی کو بھیجا یہ براسن وہ تو قوم برباد ہوئی ہے رب نے انہوں نے عذاب پہ جنے نہ قوم نے لیکن رب کہہ رہا ہے انہوں نے بھائی نو سی انہوں نے کوئی نبی بنا کے بھیجتا ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قوم مدین کی طرف ہم نے انہی کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا یہ کتوں براسن برادہ ہی نہیں جی برادری کے بندے سے قوم کے بندے سے قبیلے کے بندے سے اللہ نے فرمایا تسی اسے قوم کو سمجھاؤ کہ جے اللہ نبیاں نو جڑیاں برباد عذاب الہی جنہاں تے انہاں قوماں دا بھائی کہہ چھڑدا ہے قرآن دے وچ کہ یہ جڑے ایتھے لوگ نے غیر مسلم سارے بھرا نہیں ہیں سارے بھرا نے سارے پاکستانی بھائی ہیں اس تو بعد جنہاں نے کلمہ پڑھ لیا وہ سارے مسلمان بھرا جے فرقے جماعتاں جاؤ گے تو پھر کوئی نہیں کیوں پھر وہی وہ سارے نزدیک کافر نے انہاں دے نزدیک اسی کافر ہیں کوئی دوجا مسلمان نہیں سمجھنا سب مسلمان بھی تو لگی نہیں جنہیں کلمہ اچھا کہیں گے کہ انہیں او گستاخ ہے او گستاخ ہے ایک بندہ اتنی میرے گل کرنے لگیا میں کہا گل سمجھ نہیں ہے کہنا سمجھ نہیں ہے میں کہا گستاخ ہے کہنا ہاں میں کہا ایک گستاخ جمعیاں سی ایک غازی علم الدین شہید نے پار کرتا سی پھر میں کہا ہور گستاخ جمعیاں عمر چیمے نے انہوں پار کیا پھر ہور گستاخ جمعیاں پھر انہوں پار کیا میں کہا ایتھے ایک گورنر نے لفظ بول چلے جان میں کہا وہ دے بعد بھی گارڈ ممتاز قادری نے میں کہا وہ دے تو اتنی کوئی نہیں کر سکتے تو میں کہا یہ گستاخ نے کہ ٹوڑے کے میں پھر جانے میں کہا اردو میں تو کرنا نہیں انہیں بتیاں کے بھی نہیں رشتہ دار نہیں کرتے سارے چھوٹے کو دوسرے رشتہ دار کرتے ہو کہ نہیں کرتے تو پھر کافروں بتیاں دینے لگے ہوئے کی کرنا کی اچھا پھر اس کو بعد میں کہا نہیں کر رہا ہے وہ جڑے نے جڑے یہ دوجے دو بندی تے آئے نہیں یہ وہ بریڈی نے انہوں نے مشرک نے یہ جو مشرک نے میں کہا کلمہ پڑھنا مشرک ہو سکتا ہے کلمہ تو کہنے ہی لفظ یہ ہے کہ نا اور گل نہیں ہے تو شروع کر دو اللہ کا سوا کوئی نہیں میں نے کہا پھر ہو گل ہے اہل حدیث نماز تو بعد اچھی کلمہ نہیں پڑھ دے بریلوی حضرات مسجد جو سلام پھیرو نماز تو بعد سارے اچھی پڑھ دے لا الہ میں کہا جڑے اچھی نہیں پڑھ دے یہ تو ہو گئے مباحث اور جڑے اچھی اچھی لا الہ ہر نماز تو بعد پڑھی جا رہے تو پھر مشرک کہی جا رہے انہوں نے کیوں میں کہا تاریخ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کلمہ پڑھ لیا کسی بندے نے مشرک آخیا گیا ہو ایک مثال دے کو ایک مثال دے ہوئی
کہ کلمہ پڑھے اور مشرک آخیا گیا نہیں منافق تو آخیا گیا کلمہ پڑھے یہ منافق نہیں انہیں اتوں پڑھے بچوں نہیں پڑھے یہ تو کہہ گئے لیکن یا کافر سن یا منافق سی یا مشرک سی جہاں مشرک سی جب انہوں کہنا کلمہ پڑھ انہیں کہنا نا 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 میں تو انہوں منتا جی بت پہ نہیں میں تو منتا کہ جب انہیں کلمہ پڑھ لیا بت چکے پچھڑا کے گھروں بھی پر باہر مارے اپنی فیکٹریاں جو بھی باہر مارے دکانوں جو بھی باہر مارے دلوں جو بھی باہر کر ختم نہیں بت نہیں لا الہ الا اللہ اللہ تو سوا کوئی نہیں اس کر کے وہ جب کلمہ پڑھ لیا تو مشرک کتنے بولے کر رہے اللہ تو سوا کوئی اعلان نہیں وہ اعلان کر رہے پڑھ رہے یہ گندیاں گلیں پھر میں کیسے جنازہ پڑھتے ہیں جب جنازہ پڑھتے ہیں سارے مسلمان جنازہ پڑھ کے آ جانے ہیں کھاؤ کیسے پھر کیا ہوتا ہے میں کیا وہ پڑھ کے جب اسی آ جانے ہیں تو کافر کا پڑھتے ہوں انہوں نے کی کر دیتے ہیں یہ گندیاں گلیں پتہ شروع کی ہیں مسئلے کا فرق ہے ٹھیک ہے مسلک کا فرق ہے ٹھیک ہے دلائل نے دونوں ہر پاسے اپنے اپنے ٹھیک ہے لیکن کسی مسلمان کو کافر کہنا یا کسی کافر کو مسلمان کہنا دونوں بہت بڑے تو مسلمان کو کافر نہیں آخیا جا سکتا کافر کو مسلمان نہیں آخیا جا سکتا یہ بہت بڑی حدیثہ نے جی بڑی سختی ہے خیر اس کر کے سب اپنے مسلمان کے رحمہ دینا کرنا چاہیے ہر مسلمان کو کرنا چاہیے قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایک سوال پیدا ہوتا ہے یہ سوال یزید نے بھی اٹھایا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ساڈے تو جڑے دکھ آ گئے یہ تو سمجھ آ گیا بھی ساری غلطی کی وجہ نہ ہوئے لیکن جڑے نیکاں تے پاکاں تے آئے نے انہوں نے کیا وہ تو پاک سی انہوں کا کی گناہ سی انہوں نے کس طرح آئے یہ بھی پھر قرآن نے دسیا اللہ کا قرآن تے یہ ہے 27واں پارہ سورۃ الحدید آخری سورت ہے 27 پارے دی تے وہ تیسرے رکوع چ آیت ہے 4 رکوع نے ٹوٹل دے تیسرے رکوع چ آیت ہے ما اصاب من مصیبت الا فی کتاب من قبل ان نبرأها کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی مگر وہ تکلیف اللہ کے ہاں کتاب میں اس کے مقدر میں لکھی ہوئی ہے اور پتہ لگا انہوں نے کیوں پہنچی رب کی مرضی مالک امتحان آزمائش ابتلا اللہ کی طرفوں نیکاں کے امتحان لے جاتے ہیں جہاں نیا سکولے پڑھنے جاتا وہ کوئی امتحان ہے جہاں پڑھ جاتا وہ امتحان ہوتا ہے اسی طرح جڑے اللہ کے لوگ نے ان کا امتحان ہوتا ہے جڑے اللہ کے بنے نہیں ان کا امتحان ہے کوئی بندہ کہا کافر کے علامہ اقبال صاحب نے بھی یہ سوال پیدا کیا ہے وہ کہتے ہیں کافر کو ملے دنیا میں حور و قصور اور مومن کو فقط دنیا میں وعدہ ہو سانوں کا حورا کا وعدہ ہی چھڑے کہ کوٹھے میں حورا دے چھڑیاں ہیں کافر کو ملے دنیا میں حور و قصور اور مومن کو فقط وعدہ حور پھر کہ خوری کا جواب ہے کہتے ہیں کیا کہا کافر کو ملے دنیا میں حور و قصور اور ہمیں فقط وعدہ حور تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں اپنا ایمان کرو ایتھے ہی سارا کچھ ہو جائے گا پھر وہ کہتے ہیں فضائے بدر پیدا کر فضائے بدر پیدا کر بدر والا تو تم بننا پہنا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتاب اندر کتابت بھی کہنے ہون بھی ہو سکتا ہے کہنے ہون بھی آگ گلزار ہو سکتی ہے آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا گل یہ ہے گھاٹا تیرے وچ ہے وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے خیر قرآن پاک نے شاہ فرمایا ایک جگہ تے ہو رہا ہے کہ 28واں پارہ سورۃ التغابن اس دے دوسرے رکوع دی دو ہی ٹوٹل رکوع نے دوسرے رکوع دی ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ کسی آدمی پر کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے حکم سے ایک گل سی جڑی حضرت سیدہ زینب نے یزید کے دربار جاتی سی یزید نے آخیا تواڈے تے مصیبت کیوں آئی نہ ایت پڑھی وہ جڑی میں پہلا پڑھی کہ لوکاں دی
اپنے ہاتھوں کی وجہ لوگوں سے مصیبت آئی. انہوں نے کہا تسی غلطی کی ہے, یہ وجہ تھوڑے خاندان سے مصیبت ہے. حضرت زینب نے فرمایا غلط کہتے ہیں. اسی کر کے کیا جاتا ہے کہ انہوں نے حق کہنا دنیا کے اندر کمال کر چکی ہے. کیوں؟ عورت ذات ہو کے سارا خاندان شہید ہو کے اور قیدیاں کی حالت کے اندر بادشاہ وقت کے دربار کے اندر اتنے جب سارے ورگے بندے جڑے نے وہ کہتے ہیں سر سارے تے رحم کرو, سر سارے تے رحم کرو, وہ اس ویلے بھی کھڑے ہو کے کلمہ حق کا. واقعی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی ہمشیرہ ہون کا حق ادا کرتا تھا. اگر پیران نے میدان کربلا کے اندر حق آکھیا ہے تو بہن نے یزید کے دربار کے سامنے جا کے حق آکھیا ہے. بہت بڑی گل ہے. اللہ اکبر. انہوں نے کہا تو غلط کہہ رہی ہیں, ساڈے تے آیت نہیں فٹ ہوندی جڑی تو فٹ کرن لگی ہیں. ساڈے تے جڑی آیت فٹ ہونی ہے وہ ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. کسی پر بھی کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے حکم سے. ساڈے تے آیت ہے ساڈے واسطے. سیدنا علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک باری کسی بندے نے ایک ہی آنکھ چھڑیا اور نے کہا سونے گل سن جڑیاں تو اتنا پڑھتا ہی نہیں ساڈے تے سیٹ ہونی ہے. میں تینوں دسدا ساڈے تے کیڑی فٹ ہونی ہے. وہ قرآن پاک دی انہوں نے 10ویں پارے دے وچوں سورہ توبہ دی آیت تلاوت کی تھی. قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا. جس کو بھی جو مصیبت پہنچتی ہے اللہ نے اس کو لکھا ہوا ہوتا ہے. ساڈے واسطے کہتے یہ ہے کہ نیکاں تے ولیاں تے کتباں تے غوثاں تے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تے یہ جڑا دکھ ہوندا ہے یہ آزمائش اور امتحان ہے. یہ کرتوتاں دی وجہ نال نہیں ہوندا. اس کر کے اللہ دے قرآن پاک نے بڑے کھول کے بیان کر دیتا. ہن یہ جڑا سیلاب ساڈا آیا ہے یہ سیلاب دے جڑے راہ بڑے ہوئے سن جنوں بیس لینا کہا جاتا ہے. کئی لوگ بیس کہتے ہیں, بیس نہیں کا بیس ہے. کہ یہ بیس لینا جنیاں نے یہاں کے یہ ساریاں بندیاں نے تو پھر کلوڑیاں کٹ دیتی ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جڑے بنائے سی نا وہ بھی بند کر چھڈے نے. اپنے تو گلیاں بازار بند کرتے ہی کرتے ہے اور جڑے رب نے پانی کے راہ بنائے وہ بھی بند کر دیتے. سارے جڑے آرمی چیف نے جنرل باجوہ صاحب انہوں نے بھی کیا, انہوں نے کہا جنہوں نے کالام کے سماعت کے دریا کے رستے جنہوں نے بنا چھڈے ہے ہوٹل انہیں کی تحقیق کرو. گورنمنٹ کو چاہیے ان کی تحقیق کر کے ان کے خلاف کارروائی کرے. کنے لوگوں کا نقصان ہو گیا تباہی ہو گئی. اچھا میں کہہ رہا ہوں نا بھائی جنرل صاحب جڑے انہوں نے بارے میں کہہ دیتا کہ سارے علاقے جنہوں نے بیسک منیاں ہوئی انہوں نے کرنا. جی خدا نہ خاصتا جنہیں لوگوں نے دیکھا ہے تو کوئی ہونے نے حضرات کہ جس وقت فیصلہ آباد ایسے علاقے سے پانی آیا کہ آ جڑا آدم چوک کے ٹویا سا بہت بڑا تالاب بنیا اتنے پانی کنے گھنٹے پہنتا رہے اور ادھر چوڑ ماجرے نے بن لاتا ادھر پڑھتے پرسوں گلشن کلوڑیاں نے بن لاتا اور انہوں اچا کری جان یہ اچا کری جان کہنا سی ٹوٹن نہیں دینا. پانی ادھر لے لاتا سارے پانی پہنتا. پھر اس ویلے ہے سی سیاسی شمیم صاحب سے ایک تو ہور کئی ایسا میاں اقبال کاسکرو سے وہ میاں اقبال کاسکرو کا گھر چوڑ ماجرے والے پاس سول کٹ رہی سی. وہ شمیم صاحب جڑے سے انہوں نے لے کے کہنا کہ جی آپ بند نہیں توڑن دیں. انہوں نے توڑ دو, انہوں نے ڈی سی کو پورے کر انہوں نے ادھر پاس توڑ دو پانی نکل کے پارے پاس. وہ گل سنتی جنہیں اتنے سنی انہوں نے ادھر دستی چوڑ ماجرے انہوں نے کہا ہوں میاں اقبال کاسکرو نے کہا ساڑیاں لاکھاں تو نہیں توڑے گا جڑا توڑے گا گل نہیں کوئی نہیں کھلے جاؤ اتنے کوئی گل نہیں. وہ ادھر پاسوں توڑے پھر گلشن کلونی پھر پانی اتوں بھی لنگیا. میری اگے مسجد ہے میری مسجد سے کوئی بھی پانی لنگیا. یہ ساریا گلیاں شریف پورا گلشن کلونی یہ بھرے بھرے گئے ہیں. اگے وہ ساری بیس لینڈ جی ہے ہوں ساری بیس لینڈ نہیں مسیت لینڈ ہے. اس دربار سے مسیتاں جی کوئی جگہ تھوڑی بہت گورنمنٹ لگی انہوں نے سکول بنائے ہیں اور ساری توڑے توڑے ہی کچھ ہے. دیکھ خدا نہ خاصہ اللہ محفوظ رکھے اللہ محفوظ رکھے. لیکن جی پانی پھر آتا ہے اگے تو ادھر بھی لنگے تو ہوں کتوں نہیں لنگنا جی. یہ غلطی کھنے کی ہوئی ہے. اس کر کے یہ غلطی یہ ہوں قرآن نے جی گل آخی ہے کہ بہت ساریا مصیبتیں تھوڑی ہاتھوں کی وجہ آ رہی ہیں نے اس کر کے. اچھا پھر دریا کا علاقہ ہے اتوں بھی دریا جب اچھل کا پانی لگتا ہے لوگوں نے اتنے مکان بنائے ہوں مکان ٹہ رہے ہیں
وہ جی سارے مکان کیا کر یا تسی دریا دے وچ مکان کتنا کا بنائے ہوئے ہو تے اے ساریاں قرآن پاک نے فرمایا کہ بہت سارے مسائل ہتھاں دی وجہ نال آندے نے کہ ڈیماں دا فیصلہ یہ بھی ساڈے ہتھاں نہیں کرنا سی ساڈے ہتھاں نہیں بنانا سی راہاں نوں صاف رکھنا یہ بھی ساڈے ہتھاں دا مسئلہ سی لیکن اسی وہ سارے دے وچ کوتاہیاں کیتیاں کمیاں کیتیاں اللہ تبارک و تعالیٰ سانوں معاف فرماوے سارے حکمراناں نوں اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اللہ انہاں نوں ملک دے حق دے اندر چنگے تے سونے فیصلے جڑے مسلماناں دے اس باشندگان پاکستان دے فائدے دے وچ ہون اللہ ایسے فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ رب نے فرمایا کہ جے میں دکھ دین تے آواں تے پھر روک کوئی نہیں سکتا کہ جے میں سکھ دین تے آواں کہ انہوں بھی واپس کوئی نہیں کر سکتا کہ مالک تو فریاد ہے کہ مالک ساڈے حق دے اندر سکھ دے فیصلے فرمائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین جتنے ہمارے بھائی سیلاب میں متاثر ہیں اے اللہ ان سب کے حال پر رحم فرما یا اللہ ان کی مدد فرما جو لوگ ان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں ہماری فوج لگی ہے دوسرے محکمے ہیں اے اللہ مسلمان دوسرے عام لوگ جماعتوں کے دوسرے حضرات وہاں طرح طرح کے لوگ خدمت میں ہیں اے اللہ ان سب کی ہمتوں کو مزید مضبوط فرما اے اللہ ان کی خدمات کو قبول و منظور فرما اے اللہ جو دوسروں کے دکھ میں ان کے سکھ کا سہارا بننے کی کوشش میں ہیں اے اللہ ان کو اپنے خزانوں سے سکھ نصیب فرما اے اللہ جو یہاں سے امدادیں بھیج رہی ہیں اے اللہ ان کے رزق میں برکت نصیب فرما یا ارحم الراحمین اس دکھ سے اے اللہ اپنے فضل سے نجات نصیب فرما یا رب کریم ہمارے پاکستان کو ہمارے وطن کو ہر قسم کی آفت سے محفوظ فرما یا رب کریم امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما امت کو انتشار اور اختلاف سے نجات نصیب فرما آپس میں اتحاد نصیب فرما اے اللہ یہ جتنے حضرات بیٹھے ہیں تیرے کلام پاک کی آیات کریمہ آئی ہیں اے اللہ ہم تو گناہگار ہیں مالک ہم سے کوتاہیاں کمیاں غلطیاں غفلتیں دباؤ میں آ کر ہم بہت سارے غلط کام کر جاتے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے اے مالک الملک اے اللہ سب کی معافی مانگتے ہیں یا اللہ سب گناہوں کی معافی نصیب فرما یا اللہ اپنی نظر رحمت اور نظر کرم نصیب فرما جتنے حضرات کی جو حاجت ہے اپنے کلام پاک کی برکت سے اپنے گھر کی برکت سے نماز مغرب کی برکت سے اے اللہ ساتھی اکثر باوضو ہیں اے اللہ وضو کی برکت سے اے اللہ نظر رحمت فرما کر سب کی جائز حاجات کو پورا فرما مشکلات کو آسان فرما بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما اے اللہ آج کے دور میں بیٹیوں کے والدین اور سرپرست انتہائی پریشان پہلے رشتوں میں پریشان پھر ان کی شادیوں اور نکاح میں پریشان پھر بعد کے معاملات میں پریشان یا اللہ بیٹیوں کے دکھوں سے محفوظ فرما بیٹیوں کے دکھوں سے محفوظ فرما بیٹیوں کے دکھوں سے محفوظ فرما جن کے گھروں میں بیٹیاں بیٹھی ہیں اے اللہ مناسب رشتے آبادیوں اور خوشیوں والے برکتوں اور خیر والے رشتے جلدی جلدی نصیب فرما اور بیٹیوں کو اپنے گھروں میں جانا نصیب فرما یا اللہ ہم میں سے جتنوں کی بیٹیاں آگے گھروں میں جا چکی سب بیٹیوں کو آبادیاں نصیب فرما خوشحالیاں نصیب فرما تمام ساتھیوں کو اپنی بیٹیوں کی طرف سے خوشیاں نصیب فرما یا اللہ ہر دکھ سے حفاظت نصیب فرما اے اللہ آپ کے حبیب پاک علیہ السلام کی مبارک دعاؤں میں یہ دعا ہے اے اللہ میں ہر خیر کا سوال کرتا ہوں خواہ وہ جلدی آنے والی ہے یا آپ نے اس کا کوئی ٹائم رکھا ہوا ہے اے اللہ ہر قسم کی خیر نصیب فرما دے آپ کے حبیب علیہ السلام کی دعائیں مبارک ہے اے اللہ ہر شر سے پناہ مانگتا ہوں جو
ٹائم پر آنے والا یا جلدی آنے والا، اے اللہ ہر شر سے پناہ نصیب فرما۔ مالک الملک اس دعائے مبارکہ کو ہم سب کے حق میں قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا